بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ صاحبہ. آپ سب جانتے ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں. پامسٹ بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور بہت کچھ ہے. میں ان کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے کیا کرواؤں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں نیازی آپ؟ اللہ کا شکر. سب سے تو پہلے میڈم آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو. آپ ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے ہو کے آئی ہیں، عمرہ کر کے آئی ہیں. سب کے لیے دعائیں کی ہوں گی. ضرور ضرور، سب کے لیے بہت دعائیں کی، خاص طور سے اپنے ملک کے لیے دعائیں کی، عمران خان کے لیے دعائیں کی. اور سب سے بڑی جو میں سمجھتی ہوں کہ میری جو بڑی مفصل دعا تھی وہ یہ تھی کہ اس ملک کے لیے اللہ بہتری کرے. کیونکہ ہمیں کوئی پارٹی سے تعلق نہیں ہے کہ ہم کون اچھا ہے کون برا ہے، ہمیں وی ڈونٹ کیئر. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ہو. لیکن نیازی، سب سے زیادہ اس تمام عمرے کے دوران جو میں نے دیکھا اور جس چیز کا مجھے بہت دکھ ہوا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستانی باہر جا کر بھی اپنی ملک کی کوئی عزت نہیں رکھتے. جہاں آپ پاکستانی دیکھو گے وہیں آپ کوئی نہ کوئی ایسا الٹا کام اور غلط کام دیکھو گے کہ آپ کو اللہ یاد آ جائے گا. بہرحال میں کون ہوں یہ کہنے والی کہ ہم وہ تمام مسلمان تھے اور وہ تمام پاکستانی مسلمان تھے اور وہ ان کا بیہیویئر بنگالیوں سے، انڈونیشین سے، ملیشین سے اور دنیا کے تمام ڈفرینٹ ممالک کے مسلمانوں سے اتنا فرق تھے کہ میں حیران ہوں کہ ہم اپنے کو کن بیسس پر پاکستان اسلامک ریپبلک کہتے ہیں. ٹھیک. میڈم میں اب پولیٹیکل کوشچن سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور پریڈکشن آج آپ سے بڑی امپورٹنٹ لینی ہے. عمران خان صاحب آپ کو اب رہا کب تک ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ جب تک دیکھیں، آپ جب تک اپنی بیماری کا علاج نہیں کرائیں گے، پہلے تو آپ نے بیماری کو گیس کرنا ہے کہ آپ کی بیماری ہے کیا. آپ نے ایک پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ان کے پاس اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو بتائے کہ ان کی بیماری کیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا ہے سائفر کیس. اس وقت سائفر کیس ہی چل رہا ہے نا. ہاں جی، توشہ خانہ بھی پہلے ہوا تھا، اس میں وہ ختم ہو گیا، معطل ہوئی سزا. بالکل میں نے کہا تھا معطل ہوگی. میں نے کہا تھا ان کی ساری سزائیں معطل ہوں گی. یہ سائفر کیس ہے، وہ سانے 9 مئی والے واقعات میں بھی ہے. اب سائفر بھی ہو جائے گا کافی ساری ود ان نیکسٹ 1 ویک. نیکسٹ ویک. 1 ویک. اچھا، صرف سائفر ختم ہوگا جو 1 ویک میں رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ صرف نہیں، یہ کر کیا رہے ہیں نا، یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. یہ یوں کیوں نہیں کر رہے کہ اس کے سارے 200 کیسز ایک تو آن لائن کیوں نہیں لا رہے ابھی تک؟ ویب سائٹس پہ آپ جائیں، کہاں ہیں کیسز، کون سے کیسز ہیں؟ سائفر کے بعد کون سا نیا کھولو گے؟ 9 مئی کا کھولو گے. 9 مئی کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمران جس کی بھی آوازیں ان کو پکڑو جاؤ. اگر وہ یاسمین راشد کیا ہو تو یاسمین کو پکڑو. عمران خان کو کیوں پکڑا؟ آپ نے عمران خان کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، بہت سے لوگ مجھے فون کرتے کہ جی ہمارے گھر میں نا جنات ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے لٹرلی ایک رات کو 2:30 بجے نیازی نیند سے اٹھ کے میں نے ایک فون دیکھا، یو ایس سے فون تھا. جی میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا ٹائم ہے؟ کہنے لگے بہت معذرت چاہتا ہوں بی بی، بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ نے پہلے بھی میری مدد کی تھی اور آپ نے جو کہا تھا پڑھنے کو وہ صحیح ہوا تھا. میرا معاملہ حل ہو گیا تھا. میں سب پیمنٹ ویمنٹ کی بات کوئی بھی نہ کریں پلیز. مجھے بتائیں میرے بچے کوئی اٹھا کے پھینک رہا ہے بستر سے. ٹھیک ہے، مجھے جلدی سے بتائیں میں کیا پڑھوں. خیر میں انہوں نے بتایا اور انہوں نے اس کے بعد تھینک یو کا میسج کیا. جب تک کہ عمران خان کے پیچھے سب سے بڑا ہم سب کو پتا ہے کس کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیز چلے گی. فرسٹ سٹیپ بگ باس، ہماری عدلیہ. 4th سٹیپ چھوٹے موٹے 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 موٹے. ٹھیک ہے، اب فرسٹ سٹیپ آرڈر دے رہا ہے 2nd سٹیپ کو کہ لیٹ اٹ گو. اٹس the right time, prime time for Pakistan to come back as a superpower because now they are against China or Russia or somebody. So ان کو سوٹ کرتا ہے یہ ہمارے 5 مہینے کی جو ہم نے قید گزاری since نواز شریف شہباز شریف came back، جو ہم نے یہ 3 months گزارے، ساروں کی عقل ٹھکانے آ گئی. سب کو سمجھ آ گئی. یہ ہمارا آزمائش کا وقت تھا، اللہ کی طرف سے نہیں، ہمارے بگ باسز کی طرف سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ ہینڈ شیک ہوگا. ہینڈ شیک ہونے کے بعد the best person they want is عمران خان اور پاکستان.
اچھا عمران خان مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک سپر ہیرو کے طور پر واپس آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. کوئی ڈیٹ کوئی پریڈکشن کوئی Okay. چلیں دے دیتی ہوں میں اپنی برتھ ڈے کی ڈیٹ دے دیتی ہوں آپ کیا کو. ڈیٹ؟ میری 2 برتھ ڈیز ہیں. اچھا اچھا ایک برتھ نہیں ڈے وہ قریب والی برتھ ڈے بتائیں، کوئی دور والی نہ نہیں بتائیے نہیں کہ نہیں عوام ویٹ بہت نہیں کر قریب ہے سکتی. بہت قریب. ایک میری برتھ ڈے ہوتی ہے 27 جنوری کو. ٹھیک ہے وہ تو منا لی میں نے ختم ہو گئی. ایک میری آ رہی ہے 11 اکتوبر کو. اچھا آپ 11 اکتوبر کو کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. لیں جی ویورز ڈیٹ آ گئی ہے، میڈم نے دے دی ہے. میڈم اور لالا رخ اس دفعہ آپ کو میں بتاؤں ذاتی طور سے اپنا کل رات سے میں نے شروع کیا ایک وظیفہ صرف عمران خان کے لیے کی رہائی کے لیے. ٹھیک ہے کیونکہ ناٹ بیکاز پرسنلی میرا ان سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے صرف اس لیے کہ پاکستان کی بہتری میں ان کے آنے سے دیکھ رہی. اور اگر ہم نے یہی رہنا اور یہی مرنا ہے تو isn't it better کہ ہم بہتر حالات میں رہیں. ٹھیک ہے تمہیں پتہ ہے کہ سعودی عربیہ جہاں تیل نکلتا ہے وہاں تیل کی یہی قیمت ہے جو پاکستان میں. اچھا ہم ویسے رولر ڈالا ہم ایسے ہی رولے ڈالا ہے. اچھا جی ہم پاگل ہیں. اور مزے کی بات آج میں جا رہی تھی ایک آفس تو سارے راستے بند کیے ہوئے تھے اور اوپر سے ڈی ٹور لے کر آئے. 200 روپے جہاں کا کرایہ بن رہا تھا وہاں 600 روپے دے کر آئی کیونکہ انہوں نے راستے بند کیے ہوئے. لیکن کہیں شو نہیں ہو رہے، کوئی محل بنا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دسمبر میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں اکتوبر میں رہا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں اکتوبر میں 11 اکتوبر سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں تو عمران خان صاحب کوئی ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں یا عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا ان کو؟ میرا دوسرا کوسچن. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ آرڈرز آتے جا رہے ہیں، اوپر سے آ رہے ہیں. بڑے بھائی نے کہہ دیا ہے بگ باس کر دو، چھوڑو. دیکھو سائفر کیا ہے؟ سائفر ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے which is a secret document which comes from a super power. دنیا میں کتنے سپر پاور رہ گئے؟ چلو نیازی آج تمہارا ٹیسٹ ہے، مجھے دو سپر پاورز کا نام بتا دو. اب تو چائنا ہی بننے جا رہے سپر پاور. ابھی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، رشیا بیٹھا ہوا ہے. یو ایس اے رشیا ٹوٹ نہیں گیا. ہاں فی الحال تو یو ایس ہی چل رہے ہیں لیکن اگلا تو رشیا ٹوٹ گیا. یو کے پاس کیا نیوکلیر پاور ہے؟ یو کے تو ابھی خود اس کا رو رہے. اوکے چائنا اسٹاپ. سو دس اگینسٹ دس. اور ہمارا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ چائنا. اب یہ چاہ رہے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے کہ نیبرز میں لڑائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے وہ نیبر کہہ رہے یار او دیکھنا کاؤنسلر ہے ساڈے ایریا دا، وہ تہاڈا بڑا چنگا دوست ہے، وہ جا کے تسی ذرا میری سفارش کرو. سمجھ رہے ہو؟ سو ایکچولی دس از دا گیٹ وے ٹو ایشیا. پاکستان از دا گیٹ وے ٹو ایشیا. ہاؤ کین دے ریچ چائنا if they can't come to Pakistan? ٹھیک ہے 2 + 2 4. You went to school. اچھا یہ میرا نہیں ہے، یہ پریڈکشن یہ ان کی پریڈکشنز ہیں. ٹھیک ہے میرا لاسٹ کویسچن آپ سے. چیف جسٹس صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب گئے انہوں نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی تھی اور بڑے بڑے کیس اوپن ہوئے نیب کے. راجہ پرویز اشرف، اسحاق ڈار، یہ سب کے پھر قرعہ نکل آیا، نام نکل آئے. زرداری صاحب، یہ دوبارہ سب بڑے بڑے لیڈر جیل جاتے آپ کو لگ رہے ہیں؟ آئی ہوپ کہ جائیں. آصف زرداری جیسے تو ضرور جائیں، کیوں نہیں جائیں بھائی؟ انہوں نے بھی تو بہت کھایا ہے. اچھا تو جانتے نہیں ہیں ذاتی طور سے کسی کو بھی ان میں سے. میں نے تو بلاول ہاؤس دیکھا ہے، بلاول پیلس دیکھا ہے. یہاں پر جو آصف زرداری کو بنا کر دیا ملک ریاض نے، آپ وہ پیلس جا کے دیکھیں آپ. میں تو خیر نواز شریف لوگوں کے تو گھر گئی ہوئی ہوں اندر، لیکن ان کے بھی کوئی کم نہیں ہے. ان سب کی جب اگر اس کا سائفر اگر عمران خان رول کرنا چاہتا ہے تو ہی ہیز ٹو برنگ ویری ویری پازیٹیو چینجز ان آر جوڈیشری. ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیے جب آپ کے ملک کی جوڈیشری کمزور ہو جاتی ہے نا تو آپ کا پورا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ کس کے پاس رونے جائیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کی امی جو ہے نا اگر آپ کی سائڈ پہ نہیں ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو اسکول میں ہر سال کسی یا تو فیکٹری دیکھنے جاتے تھے یا پکنک ہوتی تھی. یہ 2 فنکشن سال میں ہوتے تھے. تو امی ابو کو مناتی تھی. 10 روپے اس وقت ہمیں دینے ہوتے تھے، وہ 10 روپے بڑے مشکل سے نکلتے تھے. ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جوڈیشری ہماری ماں ہے، ہمارے ملک کی مدر ہے، ایسی ایک سرکل چلتا ہے، ایسی کنٹریز کا بھی سرکل چلتا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب تک کہ ہمارے انشاءاللہ اس دفعہ جب عمران خان آئیں گے
اپنے حالات دیکھتے ہوئے اور جو ان پہ گزرا ہے، first he'll have to take very positive steps and very very strong steps to inculcate better judiciary in our country. جب عمران خان اس دفعہ اریسٹ ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان 5 دن کے اندر باہر آ جائیں گے. جی جی بالکل مجھے یاد ہے. جو لاسٹ ٹائم، بلکہ ویورز کو بتا دوں، لاسٹ ٹائم جب اریسٹ ہوئے تو آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا، 2 دن میں وہ باہر آ گئے تھے. اس دفعہ ذرا قید لمبی ہو گئی ہے. قید لمبی اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں، آپ نے ایک محاورہ سنا ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو اس بہت سی باتیں جو ہم لوگ کی سمجھ سے ذرا سی بالا تر ہوتی ہیں. اچھا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں اور آپ پولیٹیکل مائنڈیڈ نہیں ہوتے، جیسے کہ عمران خان، میں نے پہلے بھی کہا، آئیڈیالوجیکل ہے. ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن. ان بار بار غلط سلیکشنز اینڈ چوائسیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو لوگ یوز کرتے ہیں اور مس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ایک شادی جمائمہ کے ساتھ واحد شادی تھی جو کامیاب شادی تھی، اچھی تھی. شاید وہ یہ اچھا فیصلہ کرتے کہ وہ یو کے میں ہی رہتے، وہاں وہ بہت اچھے کام کر لیتے، کیونکہ پاکستان جیسا ملک ان کو ڈیزرو نہیں کرتا. اچھا. اگر وہ اپنی بیوی بچے تب سب کچھ چھوڑ کر اس ملک کی بہتری کے لیے آئے ہیں تو یہاں ان کو تباہ کرنے کے لیے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے وہ ایک جو اینکر لڑکی تھی ریحام خان، اس سے شادی کی. اس کی شادی بھی لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، اس کا مجھے علم نہیں ہے، کہ بشرا نے ان کی طلاق کروائی. اچھا. پچھلے 5-6 دن میں نے پنکی پیرنی بشرا بی بی، جس کا نام ہے کیا مانیکا، بشرا مانیکا، اس کی میں نے تفصیلاً ڈیٹیل دیکھی، کیونکہ مجھے بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی وہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. تو چونکہ میں ذاتی انوالو ہو رہی تھی اس چیز کے اندر اور میری ذاتیات تک بات پہنچ چکی تھی، تو پھر مجھے بھی پتا کرنا تھا کہ یہ عورت ہے کون. ٹھیک ہے. مجھے عمرے کے دوران کسی نے یہ کہا کہ جی وہ تو بھاگنے کی تیاری کر رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ شہر میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فرسٹ لیڈی، عمران خان کے نکاح میں ہونے والی خاتون، جس کو ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نکاح میں ہے، جو میں کہہ چکی ہوں بہت پہلے کہ وہ ان کے نکاح میں نہیں ہے، وہ ملک سے بھاگنے کا پلان بنا رہی ہیں. آپ کیا کہہ رہی ہیں، نکاح میں نہیں ہے؟ جی میں نے کہہ دیا تھا یہ 4-5 مہینے پہلے کہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی ہے. اچھا. کارروائی دیکھیں، طلاق کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم ناواقف ہیں. پاکستان میں ہمارا خیال ہے طلاق اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرد نے عورت کو کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی. ٹھیک ہے. یہ ایک طلاق ہوتی ہے. 80s تک مولوی اس ایک طلاق کو طلاق کا درجہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب آپ پہ آپ کی بیوی حرام ہو گئی. دراصل سورہ طلاق اگر آپ غور سے پڑھیں اور عقل مندی سے پڑھیں تو اس میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے اور اس میں ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ پھر اپنے میاں سے رجوع کریں. اس دوران بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے اور اگر وہ رجوع کر لیتی ہے تو وہ طلاق ڈیزالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کی بھی آلریڈی طلاق ہو چکی ہے. اب مجھے یہ ایک بات بتائیں، جو چیز مجھے حیرت میں رکھی ہوئی تھی، میں نے کہہ دیا 5 دن میں باہر آ جائیں گے. ایک عورت جو اتنا موکل رکھتی ہے، اتنی بڑی پیرنی ہے، جس نے، میں تو نعوذ باللہ، میں تو اگر اسلام کا پوچھیں تو میں تو کلاس 2 میں ہوں. ٹھیک ہے. وہ تو کہتی ہے میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا اسلام میں. ٹھیک ہے. یا ان کاموں میں. ٹھیک ہے نا. اس نے عمران خان سے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح پڑھوائیں گے تو آپ پرائم منسٹر بنیں گے. یہی ہم سب نے سنا ہوا ہے نا. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی، ایسی باتیں ہم نے بھی سنی ہیں، آپ نے بھی سنی. ہمیں کیا پتا دراصل حقیقت کیا ہے. جب میں نے تفصیلاً دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 گھر چھوڑ کے عمران خان سے انہوں نے، جہاں بنی گالا میں ان کا گھر ہے، اس سے وہاں انہوں نے گھر اپنا کرائے پہ لیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ان کی فرینڈ ہے جو بعد میں ان کی دشمن بن گئی، فرا گوگی، ان کے ذریعے انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں بہت بڑی پیرنی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی. عمران خان امپریس ہو گئے، ملے ان سے. دیکھیں آپ بھی مجھ سے امپریس ہوئے ہیں، ملے ہیں آپ جب فرسٹ ٹائم ملے، آپ مجھ سے امپریس ہوئے. میرے جنرل نالج سے، میرے بات کرنے کے طریقے سے. اچھے لوگ دنیا میں ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی خاتون ہیں، ان سے بہت امپریس ہوئے. انہوں نے اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں ڈاکٹر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی بیماری پتہ ہی نہیں چلی کیا ہے.
तो फिर आप डॉक्टर तो ना हुए ना, ठीक है। आप क्या हैं फिर? आप हकीम हैं। हकीम को भी पता चल जाता है यार ये बीमारी है, हकीम भी नहीं है, चले आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, फिर भी पता लग जाती है क्या बीमारी है। हाउ इज इट पॉसिबल कि इमरान खान 1.5 महीने से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, और वो भी पूरे पाकिस्तान की सबसे गंदी जेल के अंदर, ठीक है, और वो इतनी पावरफुल भी नहीं है कि अपने जन्नात के मुवक्कलात के जरिए उठाकर उसको अडियाला जेल ले आए। ये तो नहीं, वो अडियाला जेल अब चले गए, अब चले गए। मैं जी जी, पहले की बात कर रही हैं जी, ठीक है। ये मैं उम्रे में ही बिल्कुल थी सही है, जब मैं मुझे समझ खबर गया। मिली, और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, क्योंकि वहां पर मैंने ये दुआ भी की थी कि अगर जेल में ही रहना है तो उसको अडियाला जेल में अल्लाह मियां आप भेज दें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी मेरी दुआएं पूरी हुई, पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा है। ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इमरान खान साहब की फ्यूचर और इलेक्शंस के वाले से और कुछ मजीद सवाल हैं वो भी करूँगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, मैडम लाला रुख साहिबा की आपने प्रेडिक्शन सुनी, बड़ी प्रेडिक्शन इन्होंने आज कर दी है मेरी इस वीडियो में कि इमरान खान साहब 11 अक्टूबर से पहले रिहा होते नज़र आ रहे हैं। इनको 5 अक्टूबर तक इनको साइफर केस से भी छुटकारा नज़र आ रहा है और 11 अक्टूबर तक रिहा होते नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं मैडम लाला रुख साहिबा की प्रेडिक्शंस को। मैडम लाला रुख साहिबा और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।